اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا جو حصہ آج پڑھا گیا ہے اس کے نکات کل کے خلاصے میں پیش ہو چکے ہیں، اس لیے آج سے سورہ شورى کے نکات پیش کیے جائیں گے۔ اس سورہ کا نام سورہ شورى ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کا شورائی نظام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اور سوروں کی طرح اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں مشورے سے کام لیتے ہیں۔ ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ کسی آدمی پر اللہ کی وحی آئے۔ ایسی ہی وحی اور زندگی بسر کرنے کی ہدایت ان سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دی جا چکی ہے۔ اس طرح یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہی کو معبود مانا جائے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے لوگ کسی دوسرے کو اللہ اور حاکم تسلیم کریں۔ تم توحید پر بگڑتے ہو، حالانکہ مالک کائنات اور حقیقی رازق کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہاری اس دیدہ دلیری پر فرشتے بھی حیران ہیں اور ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ نامعلوم کب تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف غافل لوگوں کو خبردار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ ان کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا یہ کام اللہ کا ہے۔ ان کا کام اس طرح کے دعوے کرنا نہیں ہے جس طرح کے دعوے تمہارے بناوٹی مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ مانے گا وہ اسے بھسم کر دیں گے۔ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے تمہیں بار بار خبردار کر رہے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارا کر رہا ہے۔ اس کا سبب بتایا گیا کہ اسی اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی۔ جو انسان جانوروں کی طرح مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے شعور و اختیار سے اللہ کو اپنا ولی اور کارساز تسلیم کرے، اللہ اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے، اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی اور مددگار بناتا ہے جو حقیقت میں ولی اور مددگار نہیں ہے اور نہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا۔ یہ وہی دین ہے جو پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام لے کر آ چکے ہیں۔ گویا انبیاء کی تاریخ میں اللہ کی طرف سے یہی ایک دین آتا رہا ہے، اور فرمایا کہ ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا اور اس معاملے میں متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سچا دین دین اسلام ہے، یعنی حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اگر فرق ہے تو حالات اور زمانوں کے لحاظ سے بعض جزیات میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کے بالغ ہونے تک قد اور جسامت میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس فرق کے لحاظ سے کپڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں مگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا کہ تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور قانون کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی ڈھٹائی ہے۔ تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو مگر یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے، اور اس کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی جو ایسا کریں گے۔ رزق اور معاش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بندوں پر حد درجہ مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ سب کو یکساں سب چیزیں نہیں دیتا، کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی کو کچھ اور، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اگر وہ زمین میں روزی پھیلا دے اور سب بندوں کو کھلا کر رزق دے دے تو وہ زمین میں سرکشی اور طوفان پیدا کر دیں گے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ البتہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دیتا ہے اور مزید اپنی عنایت نچھاور کرتا ہے۔
اب بندے کا کام ہے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تم انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت معمولی اور چند روزہ فائدہ بخش ہے۔ اللہ کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو مانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرے تو مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے، یہ اصولی بات ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ دوسرا ضابطہ اخلاق ہے۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے لائق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے یہ تو بڑی ہمت کا کام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب خدا کا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ زخرف کا مرکزی مضمون بھی توحید پر مبنی ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے مشرکین کے اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے کہ وہ ملائکہ کو الوہیت میں شریک سمجھتے ہیں اور ان کی شفاعت کا اعتماد رکھتے ہیں۔ کافروں کے کفر کا اصل سبب یہ قرار دیا کہ ان کی دنیاوی کامیابیوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا معیار دنیا میں مال و دولت کا مالک ہونا، یہ اقتدار اور قوت مل جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے قتل کرنے کی سازشوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور کسر پسر سنتے نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ جو شخص خدا کے پیغام سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا تمہارے پچھتانے سے کیا فائدہ، دنیا میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آج تم اور شیاطین عذاب ساتھ ساتھ بھگتو گے۔ سورۃ دخان کا پس منظر یہ ہے کہ جب کافروں کی مخالفت سخت ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ بعض سرداران قریش، خاص طور پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنے قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں وہ یہ ہیں، اولاً یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہو، یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ تم اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہو کہ اس میں تو بس یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے یہاں رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کتاب کی آمد اس خاص گھڑی میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی رہ جائے۔
وہ اس فرما روائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع العلیم اور حکیم ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرا کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے۔ چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں اتاری ہے۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں کامیاب قرار پائیں گے انہیں کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ تعصب سے پاک اور ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لے گا تو پکار اٹھے گا کہ بغیر خدا واحد کے یہ سارا عظیم الشان نظام وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن جو ہٹ دھرم کسی غرض سے قسم کھا کر بیٹھ گیا وہ مان کر نہیں رہے گا، تو اسے کوئی نشانی و معجزہ بھی یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے، خدا ان سے خود نمٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو تم اپنی نادانی اور جہالت سے آج نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا نامہ اعمال بغیر کسی کمی بیشی کے تیار ہے اور تمہارے ایک ایک کرتوت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو تم آج اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ یہاں 21ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔